اس لیے آپ کو معلوم ہے سورہ حج کی آخری 2 آیات ہیں، اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس ترتیب میں یہ پہلا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا کے سیغے سے۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خطاب فرمایا، ماننے والوں کو بحیثیت امت، اور اس خطاب میں ان کے انفرادی فرائض بھی جو ہے پورے کے پورے بیان کر دیے، اور آخری امت ہونے کی جو حیثیت ہے وہ بھی معین کر دی اور اس کا تقاضا بھی رکھ دی۔ انفرادی حیثیت سے کیا تقاضا رکھا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ماننے والو رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی ارکان اسلام ادا کرو، وعبدوا ربکم، اور پھر اپنے رب کی بندگی کرو، پوری زندگی میں اس کی ابدیت اختیار کرو، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، بنی نوع انسان کے کام آؤ، بجائے ان پر ظلم کرنے کے، بجائے ان کو لوٹنے کے، بجائے انہیں دھوکہ دینے کے، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو۔ یہ ہیں 3 تقاضے جو ہر بندہ مومن سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اے مسلمانوں اب تمہیں اپنے ہی لیے نہیں جینا بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ یہ سب سے گاڑی آیت ہے جہاد کے موضوع پر، اچھی طرح جان لیجئے قرآن میں، جہاد کا حق ادا کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا، اس اللہ نے تمہیں پسند کر لیا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی وجہ سے اور واقعی حق رسالت ادا کرنے کی وجہ سے جو ہم پر فریضہ عائد ہوا، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسبت دی ہے، ہمیں یہ مقام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نمایاں شانیں ہیں، ایک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نبوت، وہ الاصطفاء ہیں، اللہ کے چنیدہ، جن میں سب سے اونچا مقام جو ہے انہی کا ہے۔ اور ایک ہیں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رسالت، اس لیے یہی نام ہے جو پہلی کتابوں میں آیا ہے، کیوں؟ ان کی اصل حیثیت رسول اللہ ہے، اس لیے وہ نسبت ہے جو یہاں پر جو ہے امت کے لیے بھی وہی لفظ لایا گیا، هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں بھی اجتبا کر لیا، تمہیں بھی سلیکٹ کر لیا۔ یہ وہ مقام ہے جو ہمیں ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، آخری رسول ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی شرف دیا ہے کہ اسے تمام امتوں پر فضیلت دی۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جسے اللہ نے انسانوں کے لیے برپا کیا۔ تمہارا تو یہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے معین کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو جو ہے بھلائی کا حکم دو، برے کاموں سے روکو، اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور یہی ہے معاملہ، آپ کو معلوم ہے کہ اسی بنیاد پر کہ وہ فریضہ ہمیں دیا گیا، ہمیں امت وسط کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرار دی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے۔ یہ وسط کیا، کس کا وسط ہے بھائی؟ یہ امت، جان لیجئے فریضہ رسالت کی کڑی بنا دی گئی۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک کیسے پہنچا؟ اللہ سے لیا رسول ملک نے،
وہ پہنچاتا رہا رسول انسان تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ کسی قوم کی طرف خاص رسول تھے، وہ بنفس نفیس و پیغام کو قوم تک پہنچا دیتے تھے، حق رسالت پورا ہو جاتا تھا، ذمہ داری رسالت کی پوری ہو جاتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی قوم کے لیے نہیں بھیجا، کسی زمانے کے لیے نہیں بھیجا، وہ تو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رسول ہیں اور ہر زمانے کے لیے رسول ہیں۔ اس لیے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ایک امت تک پہنچایا، اور پھر اس امت کی ذمہ داری لگائی کہ ہر دور میں اب انہیں ہی یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رسالت کی کڑی بنا دیا، اس وقت میں زنجیر کی ایک کڑی انہیں بھی بنا دیا۔ کس کے لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جیسے ہمارے رسول نے گواہی دی ہے تم پر اللہ کے دین کی، تم گواہ بن جاؤ باقی انسانیت کی۔ تو یہ ہے ہماری وہ نسبت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم کی ہے اور ہمیں خیر امت قرار دیا ہے۔ اب خیر امت ہونے کا تقاضا کیا؟ یہ ہے میرے اور آپ کے سوچنے کا معاملہ۔ دیکھیے، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم نے انہیں رسول مانا ہے تو ان کی حیثیت ہر بندہ مومن کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اس کا پہلا تقاضا یہ، اگر تم مانتے ہو واقعی کہ اللہ نے تمہیں وہ رسول دیے ہیں کہ جن کے بارے میں نے عرض کی نا، وہ پہلے اور آخری رسول ہیں، جن کا لقب بھی رسول اللہ، جن کی حیثیت بھی رسول اللہ قرار دی گئی، اور فریضہ رسالت بھی انسانی سطح پر پوری تگ و دو کر کے جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کی رسالت کا فریضہ بھی ادا کیا، تو صرف انہی نے کیا۔ اس نسبت سے ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہے کہ اب ان کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید نے قرار دیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ان کو ماننے کا پہلا تقاضا یہ ہے، آخری رسول ماننے کا، اللہ کا رسول ماننے کا، کہ تمہاری ان کے ساتھ نسبت یہ ہے اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے، محبوب ہونا چاہیے، اور ان کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مائیں قرار دے دیا۔ یہ وہ حب رسول کا تقاضا ہے جو ہم پر اب عائد ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار دی ہے کہ اب کسی صاحب ایمان کو نہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے جو اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اور نہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار نہ کرے۔ اس کو لازم کر دیا ہے ان کی ذات کے ساتھ، ان کے رسول ہونے کے ساتھ۔ چنانچہ قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے یہ قرار دے دیا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے ایمان والو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے، تمہیں اس کی محبت مل جائے، اور آپ کو معلوم ہے یہ ایمان کا خاصہ ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ شدید ترین محبت اللہ سے نہ ہو بندہ مومن۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، تو وہ محبت اگر تم چاہتے ہو تو فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میرا راستہ اختیار کرو، میری اتباع اختیار کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں بھی محبوب بنا لے گا، تمہیں بھی محبت حاصل ہو جائے گی، وَیغفر لَکُم ذُنُوبَکُم، اور اللہ تمہارے بھی گناہ معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو جان لیجئے یہ ہے ان کی حیثیت ہمارے لحاظ سے جو ہمیں سوچنے کی ہے۔ ایک تو ہے وہ جان سے بھی زیادہ محبت، ان کا مقام، اور وہ مقام آپ کو معلوم ہے کہ